میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، شب قدر عبادت کی رات ہے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کی، اللہ کے آگے رجوع کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ جتنی بھی توفیق عطا کر دے اتنا عمل کیا جائے۔ سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، چونکہ یہ سورت ہے ہی اسی رات کے متعلق، اللہ اس سورہ مبارکہ میں شب قدر کی عظمت اور اہمیت کو بیان فرماتے ہیں۔ تو جو شخص، حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں عشاء کی نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ القدر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے آفات اور آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے بچا لیں گے، اور 70,000 فرشتے آئندہ شب قدر آنے تک اس کی جنت کی دعا کریں گے۔ تو آج تو پہلی شب ہے اور پوری رات ابھی پڑی ہے، تو 7 دفعہ سورۃ القدر اگر پڑھ لی جائے تو کتنا بڑا انعام اللہ عطا فرما رہے ہیں، آفات مصائب سے حفاظت، اور فرشتے آپ کے جنتی ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ اور 21ویں شب کی نسبت سے 21 دفعہ پڑھ لیا جائے کہ آج 21ویں شب ہے تو 21 دفعہ پڑھ لیا جائے، اور اس رات میں 1 دفعہ سورۃ یاسین کی تلاوت ضرور کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 1 دفعہ سورۃ یاسین کی تلاوت کی، وہ تلاوت 20 قرآن ختم کرنے سے افضل ہے، 20 قرآن کے برابر ہے۔ ایک سورہ یاسین 20 قرآن کے برابر اجر و ثواب آپ کو پہنچاتی ہے، تو شب قدر میں تو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اب ذرا حساب لگا لیجئے گا کہ ایک سورہ یاسین پر اگر 20 قرآن ہے تو شب قدر تو 1000 مہینوں سے جا کے 1000 سے ضرب دے لیجئے گا، پتہ چل جائے گا کہ کتنے قرآن کا اجر و ثواب آپ کو شب قدر میں سورہ یاسین پڑھنے پہ مل رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، سورۃ القدر اللہ کو اتنی پیاری ہے۔ ہم تو اس وقت رمضان کی مبارک ساعتوں میں بیٹھے ہیں، مبارک راتیں ہیں۔ جو شخص عام دنوں میں بھی سورۃ القدر پڑھتا ہے، اللہ اس کو وہی اجر دیتے ہیں جو روزے دار کو لیلۃ القدر میں پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ وہی اجر عطا فرماتے ہیں سورۃ القدر پڑھنے والے کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے وضو کیا اور وضو کے بعد سورۃ القدر پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے 40 برس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو کتنی پسند ہے اللہ کو یہ سورہ مبارکہ۔ وضو کرنے کے بعد 1 دفعہ آپ نے سورۃ القدر پڑھ لی تو 40 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، آج 21ویں شب کی برکت سے ایک تحفہ آپ حضرات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سورۃ القدر کے حوالے سے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا اسم اعظم اس کے سامنے آ جائے، اللہ کا اسم اعظم کے پردے ہٹ جائیں اور اللہ کا اسم اعظم اس کے دل میں اتر جائے، وہ اسم اعظم کہ جس کی برکت سے اس کی حاجتیں بھی پوری ہوں، اس کی دعائیں بھی قبول ہوں۔ اسم اعظم کی یہی برکت ہے نا کہ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے کوئی نام ایسا ہے جو اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اس نام کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور اس کے ساتھ اپنی کوئی حاجت جوڑ دو تو اللہ اسے رد نہیں کرتے۔ یہ اسم اعظم ہے۔ تو فرمایا کہ
کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا اسم اعظم اس کے دل میں آ جائے، اللہ پردہ ہٹا دیں اور کھول دیں کہ لے بندے یہ اسم اعظم ہے، تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ روزانہ 100 دفعہ سورۃ القدر پڑھا کرے۔ جو شخص سورۃ القدر پڑھے گا اس نیت سے روزانہ، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب ٹائم ملے پڑھ لو، جب ٹائم ملے پڑھ لو 100 دفعہ اس نیت سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں کہ اللہ اپنا اسم اعظم اس کے دل میں القاء کر دیں گے، اس کے دل میں ڈال دیں گے، میرے بندے یہ میرا اسم اعظم ہے۔ تو یہ سورۃ القدر اللہ کو اتنی محبوب ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، 21ویں شب میں 2 رکعت نوافل ادا کیے جائیں شب قدر کی نیت سے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، پہلی رکعت میں بھی یہی اور دوسری رکعت میں بھی یہی۔ یہ 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو یہ جب پڑھ لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں یہ نوافل پڑھ لے، اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جنت میں اس کے محل کی تعمیر شروع کر دو، جاؤ جنت میں اس کے لیے درخت لگانا شروع کر دو، جاؤ جنت میں اس کے محل کے ساتھ ساتھ جنت کی نہریں بہانا شروع کر دو، اور فرمایا کہ اس کی اور اس کے ماں باپ کی بخشش کر دو۔ اب تھوڑی سی محنت پر کتنے بڑے بڑے انعام ہیں۔ تو یہ 2 نوافل شب قدر میں جو پڑھے گا، تو خاص 21ویں شب میں یہ 2 نوافل سب ادا کریں۔ اور فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 2 رکعت نوافل اس ترتیب سے پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد 5 دفعہ آیت الکرسی، 5 دفعہ سورہ اخلاص، اور 5 دفعہ سورہ فلق اور سورہ ناس، 5 دفعہ آیت الکرسی، 5 دفعہ سورہ اخلاص، اور 5 دفعہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے گا، تو اس نوافل کا اتنا اجر ہے کہ جس کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ زمین اور آسمان کے سارے فرشتوں کو بھی بٹھا دو تو وہ آخر میں کہیں گے پروردگار اس کا اجر ہم لکھ نہیں سکتے، اتنا اجر ہے اس کا۔ وہ ہاتھ جوڑ لیں گے پروردگار کے سامنے کہ پروردگار ہماری استطاعت سے باہر ہے، ان نوافل کا اتنا اجر ہے کہ یہ ہماری استطاعت سے باہر ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تلاوت بھی ہوگی اور بھئی یہ نوافل بھی ہوں گے، استغفار بھی ہوگا، درود شریف بھی ہوگا، اور ایک بہت بڑا وقت آپ نے دعاؤں کے لیے رکھنا ہے۔ اگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 2 4 5 منٹ کی دعا، ہمارا دعا میں دل ہی نہیں لگتا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جتنے لمبے طویل نوافل پڑھے ہیں، جتنی طویل آپ نے تسبیحات پڑھی ہیں، اتنی ہی طویل آپ دعا میں بھی اتنا وقت لگاؤ۔ دعا تو فریاد ہے، دعا تو اپنے رب کو اپنے دکھڑے سنانا ہے۔ تو جتنی دیر نوافل تلاوت میں آپ لگا رہے ہیں، میرے بھائی دعا میں بھی اتنی محنت کرو نا، دعا میں بھی اتنی جد و جہد کرو رب کے آگے، اپنے دکھڑے رب کو سناؤ۔ تو انشاءاللہ جب اس ترتیب سے کریں گے تو ان مبارک راتوں میں رب کی رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی